جی ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا سوال ہمیں سعد ربانی صاحب نے سیالکوٹ سے بھیجا ہے. کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر کہتے ہیں کہ عید الفطر کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے عمرہ کی سعادت بخشی ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حج اور عمرہ کے دوران زیارات کا سفر کرتے ہوئے ہمیں کون کون سی دعا مناجات کرنی چاہیے، بتائیے گا. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں، سمجھے کہ عید کے بعد ایک نئی عید ہے. ماشاء اللہ، بے شک. بندہ مومن جو ہے تو اس کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت، واقعی حضور پاک صلی مسجد نبوی، آپ کے روضہ انور، اور پھر وہ مقدس مقامات جہاں پہ اللہ کے بے شمار انبیاء و مرسلین بھی، بڑے اللہ والے بھی، سارے صحابہ کرام، اہل بیت طہارہ، اولیاء کرام، ان کے مبارک قدم لگے. وہ صفا مروہ کی سائی، وہ مینا کی وادی، وہ میدان عرفات، وہ مزدلفہ، اور وہ حرم مکہ، اور وہ مقام ابراہیم، واب زمزم. تو یہ ساری خوبصورت یادگاریں جو ہیں، تو یہ ایک عید کے بعد نئی عید ہے. بے شک بے شک. تو کسی بھی مقدس مقام کی طرف جب انسان جائے تو سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرے. انما الاعمال بالنیات. ہمارا ایک دوست ہے تو اس نے کہا جی میں ہر دوسرے مہینے عمرہ کرنے جاتا ہوں. میں یار اتنے پیسے تو ہمارے پاس بڑے بڑے امیروں کے پاس بھی نہیں ہوتے. کوئی سال میں 1 دفعہ چلا گیا، 2 دفعہ چلا. تو کہتے ہیں اصل میں گولڈ سمتھ ہوں، تو میں ادھر سے آرڈر پکڑ لیتا ہوں. وہاں ذرا کیرات اچھا مل جاتا ہے اور سونا سستا پڑ جاتا ہے. تو میں وہ بزنس ہے میرا، تو ساتھ پھر دونوں کام ہو جاتے ہیں. تو گویا کہ وہ سفر خالصتاً تجارت کا ہے. چلو اس کے ساتھ ایک خیر کا عمل جو ہے وہ اس نے اٹیچ کیا ہوا ہے. تو اگر وہ عمرے کی سعادت کے لیے یا حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہے تو اپنی نیت کو خالص کرے کہ میں اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے. ہاں، اس دوران اگر کوئی خرید و فروخت ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن جب مین ٹارگٹ ہی خرید و فروخت ہے تو پھر وہ ایک ایکسٹرا اس کا وہ اجر و ثواب نہیں رہتا. جس طرح سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اللہ رسول سے وہ اجر و ثواب اللہ دے گا اس کو. اور اگر وہ ہجرت کرتا ہے کہ چلو وہاں کسی میم شیم سے شادی ہو جائے گی تو وہ پھر اس کی وہ ہجرت اسی کے لیے ہے. اور اگر وہ دنیا داری کے لیے کرتا ہے تو وہ دنیا اس کو ملے گی. تو پھر یہ ہے کہ آیت الکرسی کثرت سے پڑھی جائے. ایک تو جو آداب ہیں، جو احرام باندھتا ہے تو اس کی مخصوص دعائیں ہیں. تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک. یہ ایک ترانہ ہے حاجیوں کا. پھر مختلف مقامات پہ مختلف دعائیں ہیں، تو ان کو یہ حج کی عمرے کے جو مسائل والی کتابیں اس میں سارے لکھے ہوئے ہیں. پھر جب روضہ رسول پہ جائے وہاں بھی درود و سلام پیش کرنے کا ہے. اور جب وہ وہاں جاتا ہے ریاض الجنت میں، وہاں بھی دعائیں کس طریقے سے کی جائیں. تو وہ ایک ہمہ جہد پورا شیڈیول ہے. یہ بھی ایک جامعہ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ ہر جگہ پہ، ہر ماحول میں جتنی زیادہ اللہ سے کی جائے، اللہ مجھے دنیا کی بھی خیر دے، آخرت کی بھی حسنات دے، اور آگ کے عذاب سے بھی بچائے. ماشاء اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی سعد ربانی صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ جائیں سو بسم اللہ، اللہ کا کرم ہے، لیکن اپنی نیت کا خلوص اپنے ساتھ لے کر جائیے گا، کیونکہ اللہ نیتوں کو دیکھ کر انسان کو رحمتیں دیتا ہے. تو اس کے ساتھ ہماری ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ جب آپ وہاں پہنچے، ہمارے لیے اور ہماری ٹیم کے لیے ضرور دعا کیجیے گا.